نے اس میں یہ بات کہہ دی ہے، اس لیے فرمایا وہم، یہ وہم ہے۔ باقی جو 5 کلمات ہیں، حمزہ بصورت الف کے بعد واو مرسوم ہے، یہ اول 3 جو ہیں ان میں تو الا الیکم میں فرق کرنے کے لیے، چونکہ اگر واو نہ لکھتے تو یہ اس الا کی طرح اور الیکم کی طرح ہی لکھا جاتا، اور باقی 2 جو ہیں ان میں بھی باپ کی یکسانیت کے طور پر جو ہے، اور یہ توجیہ جو ہے یہ نکات بعد الوقوع کے طور پر ہے۔ یہ صحابہ کرام نے اس رسم کو اختیار کیا ہے، اور یہ ان کی ذہانت اور ان کی بصیرت جو ہے اس سے معلوم ہوتی ہے، ورنہ اولائکا اور الیکا میں، اولائکم اور الیکم میں فرق کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا۔ والخلف فی سأریکم قل وہو لدا اصلبنکم طٰہٰ مع الشعراء۔ سأریکم سورہ اعراف 17واں رکوع انبیاء کے 30ویں رکوع میں بھی ہے، فرماتے ہیں کہ حمزہ کے خلف کے بعد واو کا حذف قلیل ہوا ہے۔ حمزہ جو ہے اس میں تو خلف ہے، چونکہ حمزہ مبتدیہ بصورت الف ہوتا ہے، لیکن اس میں وہی سین آ گیا ہے۔ اسی طرح لَأُصْغَلِّبَنَّكُمْ سورہ طٰہٰ میں، سورہ شعراء کے دوسرے میں، طٰہٰ کے بھی دوسرے میں بھی فرماتے ہیں یہی حذف ہے۔ مقنے میں سأریکم، اعراف اور انبیاء میں تمام مدنی عراقی مصاحف جو ہیں ان کے قرآنوں میں جو ہے وہ الف موجود ہے، اور الف کے بعد واو مرسوم ہے۔ نشر و اتحاف میں کہ واو کا ثبوت اکثر ہے اور واو کا حذف جو ہے وہ کم ہے۔ لَأُصْغَلِّبَنَّكُمْ سورہ طٰہٰ شعراء، بعض میں حمزہ کے بعد واو ہے اور بعض میں اس کا حذف ہے۔ اور یہ کلمہ جو ہے لَأُصْغَلِّبَنَّكُمْ اعراف میں اس کو ذکر نہیں کیا ہے، تو سب کے ہاں اس میں حذف واو کے بغیر ہے۔ یہ تماثل والا باب یہ بھی پاڑی لیں، 2 شعر ہیں اس میں، فرماتے ہیں وَحَذْفُ إِحْدَاهُمَا فِي مَا يُرَادُ بِهِ بِنَاءً أَوْ صُورَةً وَالْجَمْعُ عَمَّ سُرَا، اور جن کلمات میں اس واو سے کلمہ کی بنا یا حمزہ کی شکل یا جمع مراد لی جاتی ہو، بناءً او صورتاً، صورت الحمزہ، والجمع، اور جمع مراد لی جاتی ہو، ان میں 2 واو میں سے ایک کا حذف کرنا عم سرا، جاری ہونے کے اعتبار سے عام ہو گیا ہے۔ تماثل کی وجہ سے جس طرح 2 یا ہوں، 2 الف ہوں تو ایک کو حذف کیا جاتا ہے، اسی طرح واو 2 ہوں یا زیادہ ہوں تو ان کو حذف کر دیتے ہیں، لیکن تلفظ میں، ادا میں وہ پڑھے جاتے ہیں۔ اس شعر میں ناظم رحمت اللہ علیہ ان کے جمع ہونے کی 4 صورتیں بتاتے ہیں۔
واو کے جمع ہونے کی کتنی صورتیں؟ 4 صورتیں. ایک تو یہ ہے کہ دونوں بنائی ہوں، یعنی کلمہ کے اصلی حروف ہوں. بنائی کا مطلب اصلی حروف، حمزہ کی شکل یا جمع کی علامت نہ ہو، دونوں بنائی ہوں، کلمے میں دونوں حرف آئے ہوں. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک اصلی حرف ہو اور دوسرا علامت مفعول بشکل حمزہ بشکل واو ہو. مفعول کی علامت کے طور پر حمزہ بشکل واو ہو. تؤویہ مسئولا الموعودۃ. تیسری صورت یہ ہے کہ ایک واو بنائی ہو اور دوسرا حمزہ کی شکل ہو، تیسرا جمع کی علامت ہو. ایک واو بنائی ہو، دوسرا واو جو ہے وہ حمزہ بشکل واو ہو، اور تیسرا واو جو ہے وہ جمع کی وجہ سے ہو. جیسے لیسوء. اب لیسوء میں دیکھیں واو پہلا بنائی ہے اور او میں حمزہ بشکل واو، اور تیسرا اس کے بعد واو جمع کا. بات اب سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ چوتھی صورت یہ ہے کہ ایک اصلی بنائی ہو اور دوسرا علامت جمع کا ہو. ایک الف بنائی ہو، دوسرا جو ہے وہ علامت جمع کا ہو. اس کو آپ دیکھیں تلوون، پہلا واو جو ہے بنائی ہے، اس کے بعد دوسرا واو یہاں جمع کے لیے ہونا چاہیے. الغاوون، لا یستوون، واو کے بعد واو. تو ان سب میں ایک الف لکھا جاتا ہے، باقی کو حذف کیا جاتا ہے. مزید مثالیں دے رہے ہیں تو کہہ دے کہ اس کی مثالیں داوود تؤویہ مسئولا ووریا قل وفی یسوء وفی الموعودۃ تبتدرا. اس میں جو حمزہ کو لنسوء پڑھتے ہیں نا، وہ تو اسی رسم سے وہ جو ہے وہ قرات نکلتی ہے، یہ محذوف ہے. فرماتے ہیں کہ واو کے حذف ان میں جلدی داخل ہوا ہے. ان کلمات کے بارے میں نے یہ ساتھ ساتھ ساری بات بتا دی ہے. اس کے بعد اگلے شعر میں فرماتے ہیں ان امرؤ والربا بالواو ما الف. چونکہ اوپر عنوان جو تھا نا وہ یہ تھا کہ واو کا حذف اور واو کی زیادتی، تو اس شعر میں واو کی زیادتی کو بیان کر رہے ہیں. فرمایا ان امرؤ، سورہ النساء 24واں رکوع. الربا الوالا، الف سمیت واو کے عمرہ، اور روم 4 میں مرربن کا خلاف حقیر نہیں ہے. یعنی مشہور ہے کہ بعض مصاحف میں واو ہے اور بعض میں واو کے بغیر مرسوم ہے. واو اصل پر دلالت کے لیے اور الف جو ہے فاصل ہے، جیسے یتلو وغیرہ میں ہوتا ہے. وَلَيْسَ خُلْفُ الرِّبَا فِي الرُّومِ مُحْتَقَرًا، احتقار، حقیر نہیں ہے.
مشہور ہے۔ اس کے بعد باب حروف من الحمز وقعت فی الرسم علی غیر قیاس، یہ باب حمزہ کا یہ بھی تھوڑا سا مہم باب ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ قیاس کیا ہے، حمزہ کی رسم لکھنے میں قیاس کیا ہے، اور قیاس کے خلاف جو حمزہ لکھا گیا ہے وہ کیا ہے۔ وآخر دعوانا